الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله خير الكلام كلام الله وخير الحدي هدي رسول الله كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. محترم عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس کووڈ کی وبا میں ہم سب بخیر و عافیت ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے مہلت عمل میں کچھ اضافہ کر کے موقع دیا ہے کہ اس کی طرف رجوع ہوں، اس کی عبادت کریں، اس کو اپنا رب، اپنا خالق، مالک، فرمانروا، حاکم، یعنی غرض یہ کہ اس کی جتنی کل صفات ہیں ان سب کا اقرار کریں اور عملاً اس کو اپنے قلب و ذہن پر نافذ کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ آج میں نے ایک موضوع چنا ہے، وہ ہے موت کی حقیقت۔ اکثر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اب خاص کر پینڈیمک کے وجہ سے کافی دنیا میں اموات ہوئی، ملین سے زیادہ لوگ مر گئے ہیں، اور صرف امریکہ کے اندر 600,000 یعنی 6 لاکھ لوگوں کا انتقال ہوا اس مرض کے سبب کہا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں 3.5-4 لاکھ آفیشیل ہے، اور ان آفیشیل لوگ کہتے ہیں کہ 30 سے 40 لاکھ کے درمیان لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، اللہ عالم بالصواب۔ اور اسی طرح دیگر اور ممالک میں بھی کافی بڑے پیمانے پر اموات کا سلسلہ رہا ہے، جس میں قابل ذکر ہے ایران ہے، اور ترکی ہے، اور اٹلی ہے، اور فرانس ہے، اور انگلینڈ ہے، برازیل ہے، اور رشیا ہے۔ ان تمام ممالک میں بہت بڑی بڑی تعداد میں لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، اور یہ سب باتیں ہمیں یہ بات یاد دلاتی ہیں کہ دنیاوی زندگی نہایت مختصر ہے۔ اچھے اچھے لوگ، صحت مند لوگ، جوان، بوڑھے، مرد، عورت، سب اس مرض میں کسی بھی بہانے سے وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ ابھی ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، چاہے وہ مومن ہو کہ کافر ہو، چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، ہر ایک کو ماننا پڑتا ہے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے، اور جس کو اللہ رب العزت نے کہا کہ اس کا مزہ چکھنا ہے۔ اب بحیثیت مسلمان جب ہم نے اسلام کو مانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ہدایت تسلیم کیا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مزہ نہایت شیریں ہوتا ہے اس فرد کے لیے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، جو اللہ کو راضی کر لے تو اس کے لیے موت کوئی مصیبت یا پریشانی یا تکلیف دہ ذریعہ نہیں ہے اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہونے کا، بلکہ ایک بہت ہی اچھا جو ہے اللہ کا جو ہے طرف سے انعام ہے، جو اس کو دنیا کی ساری مصیبتوں سے نجات دے کر اخروی فلاح اور ماں کی نعمتوں سے نوازے جانے کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اچھا، یہ باتیں اصولی طور پہ ہر مسلمان تسلیم کرتا ہے کہ نیکی بدی ہے، اور اچھی اور بری موت ہے، حسن خاتمہ ہے اور سوء خاتمہ وغیرہ وغیرہ، ساری باتوں سے واقف۔ لیکن مسلمانوں کی ایک خاصی تعداد، بڑی تعداد لفظ موت سے بے انتہا گھبراتی ہے، خوف کھاتی ہے، حالانکہ اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اگر کسی کو چھٹکارا ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کو چھٹکارا ملنا چاہیے تھا، اور انہوں نے کبھی اس کا چھٹکارا مانگا بھی نہیں، اس سے رخصت مانگی بھی نہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے آپشن دیا گیا تھا، لیکن آپ نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ اور جو اللہ کی مشیت ہے، جو منشا ہے، جتنے دن اللہ ہم کو یہاں رکھنا چاہتے ہیں اسی پہ راضی رہے، اور جب بلایا آیا خوشی سے چلے گئے۔ یہی ہر مومن کا
طرز عمل ہونا چاہیے اس حوالے سے، موت کے حوالے سے، لیکن اس کے برعکس ہوتا ہے۔ مسلمان جن کو موت سے گھبرانا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، خوف نہیں کھانا چاہیے، بے انتہا ڈرتے ہیں۔ اب میں آپ کو اصل نفس موضوع پہ لاتا ہوں۔ اس کی بنیادی سبب یہ ہے، کئی ایک دینداروں میں بھی موت کا خوف پایا جاتا ہے۔ دنوں رات قرآن پڑھ رہے ہیں، مدرسے چلا رہے ہیں، قرآن کے کئی دور ہو رہے ہیں اور حدیث کے کئی دور ہو رہے ہیں، نمازیں بھی ہو رہے ہیں، لیکن موت کا خوف ہے۔ اور یہ موت کا خوف ہی وہ چیز ہے جو مسلمانوں کو بزدل بھی بنا دیتا ہے۔ اگر اس کا صحیح تصور نہ ہو، موت وہ چیز ہے جو ہمارے اندر بے جگری پیدا کرتی ہے، اور مسلمان کو یقین آ جاتا ہے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہوں گا تو مجھے بے انتہا نعمتوں سے نوازا جائے گا، اور اس کے اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے اور ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر ایک مسلمان یہ سمجھنے لگ جائے کہ ارے موت کی وجہ سے ساری تباہی ہو جائے گی، سب کچھ چلا جائے گا، ساری نعمتیں چھن جائے گی، تو وہ بزدل ہو جاتا ہے اور وہ کام کا نہیں رہتا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے نفسیاتی طور پہ ایک مسلمان کے لیے۔ میں آج اس بات کی جانب آپ تمام کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ جو باتیں ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر خوف محسوس ہو رہا ہے، اور حجاز مقدس میں حرمین و شریفین کے اندر نظام صلات کو پورا ڈھا دیا گیا اور بہت ہی خراب کر دیا گیا، اور 2 سال سے حج جو ہے ایک مذاق ہو کے رہ گیا ہے، بلا کسی یعنی صحیح تجزیے اور صحیح طبی اصول اور سائنسی وجوہات کے۔ انہوں نے صرف اور صرف غیروں کو اور مشرکوں کو خوش کرنے کے لیے 2 سال سے حج کو انہوں نے ایک مذاق بنایا ہوا ہے۔ اور لوگ جو صحت مند ہیں، ان کے پاس سارے وسائل ہیں، بلکہ 2 ویکسین بھی لے چکے ہیں، اور ساری کچھ جو انہوں نے پروٹوکول کی تکمیل کر لی ہیں، ان کو حج کو آنے سے روکا جا رہا ہے۔ ایک بات، عمرے کا نظام بھی بے ڈھنگا کر دیا گیا ہے، اور ساری مساجدوں میں ایک 6 فٹ کا ڈسٹینس، جبکہ ویکسینیشن ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ امریکہ میں ساری پابندیاں ہٹائی جا رہی ہیں، بغیر ڈسٹینس کے نماز کی وہاں اجازت ہے، بغیر ماسک کے نماز کی اجازت ہے، لیکن خلیج کے مسلم ممالک پہ ایک عجیب قسم کی دہشت اور خوف طاری ہے، یا طاری کروایا گیا ہے کہ تم لوگ نماز مت پڑھو، سنت کے مطابق مت پڑھو، کھاندے سے کھاندہ اور قدم سے قدم ملا کے مت ٹھہرو، اور منہ پہ بغیر ماسک لگائے نماز مت پڑھو۔ یہ کس قسم کا نفاق، کس قسم کا ڈر اور خوف ڈالا گیا ہے مسلمان کے قلوب میں، اور کیوں بلا چون چرا مسلمان تمام علماء، اطباء، سائنسدان اور ماہرین نفسیات سب اس کو قبول کر رہے ہیں، کسی کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ تو آج میں اس بات کو حسدن آپ لوگوں کے سامنے لا رہا ہوں کہ موت کے بہانے ڈر اور خوف اور اپنے اوپر بزدلی کو مت طاری کیجیے۔ اصل جو بات جو ہمیں ڈرنے کی ہے وہ ہے اخروی حساب، اللہ کی باس پرس کا ڈر ہونا چاہیے۔ قرآن بھرا پڑا ہے، سارے آپ پارے 30 کے جو ہے اکثر و بیشتر صورتوں کو پڑھیں، مناظر کھینچ دیے گئے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھائی کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا۔ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وبنیہ وصاحبتہ وبنیہ، یعنی ایسا خطرناک منظر کھینچے ہیں کہ اپنے قریبی عزیز و اقارب سے لوگ بھاگیں گے روز محشر، لیکن یہ دنیا میں موت کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں۔ وہاں ڈر کا سبب آپ کے نام اعمال، آپ کی دنیاوی زندگی کا حساب و کتاب آپ کے اوپر خوف طاری کرے گا، لیکن یہاں کیوں ڈر رہے ہیں بھائی؟ یہاں ڈرنے کا کوئی سبب نہیں ہے۔ یہاں جنازے کو کھاندہ دینے سے ڈر رہے ہیں، غسل دینے ڈر رہے ہیں، ہر چیز میں گھبرا رہے ہیں۔ یہ اصل بنیاد ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے سورہ الحاقۃ ملحقہ میں پورا منظر کھینچا ہے، سورہ معارج میں کھینچا ہے، سورہ نبا میں کھینچا ہے، سورہ نازیات میں کھینچا ہے۔ آپ لوگ پڑھیں، غور کریں کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے مناظر کو کھینچ رہے ہیں،
اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے جنت کے وعدے کر رہے ہیں، اور جو اللہ کی بغاوت کرتے ہیں دنیا میں ان کو کس طرح جہنم میں ڈالا جائے گا، کھینچا جائے گا اور سزا دی جائے گی، وہ بتایا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ باتیں حق رکھتی ہیں ہم سے ڈرنے کا، اللہ کا غضب، اللہ کا سوال و جواب، اور ہماری بدعمالیوں کا خوف ہمیں ہمیں بھرپور ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کہ کسی کو ہارٹ فیل ہوتا ہے، کسی کو کرونا ہوتا ہے، کسی کو برین ہیمریج ہوتا ہے، کسی کو کینسر ہوتا ہے، کسی کی کڈنی فیل ہو جاتے ہیں، یہ تو بہانے ہیں۔ صرف اللہ سے ملاقات کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی بہانے سے بلاتے ہیں، اور اس سے اپنے کو گھبرانے اور ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ ہر ذی نفس کا ایک وقت مقرر ہے، اس کو پورا ہوتے ہی جانا ہے، اور جاتے وقت خوشی خوشی سے جانا چاہیے۔ جو کچھ ہم یہاں کیے ہیں اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں اگر ہم سے ناراض ہیں تو باس پرس کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ ہم سے راضی ہیں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہمیں بخش سکتے ہیں، بغیر حساب کتاب کے بھی اللہ تعالیٰ ہم کو بخش سکتے ہیں، اور ہمارے لیے ساری نعمتیں جس لمحے ہماری روح قبض ہوئی وہیں سے ہمارا جو استقبال ہوگا، اور ہمیں علیین میں پہنچایا جائے گا، ہماری قبر کو نور سے بھر دیا جائے گا، ہمارے لیے سارے ملائکہ سلام کر رہے ہوں گے۔ یہ باتوں کو کیوں بول رہے ہیں؟ جب تک مسلمانوں کے اندر موت کا صحیح تصور نہ ہو تو یہ قوم ایک بزدل قوم بن کے رہے گی۔ جس دن اس قوم کے اندر یہ صحیح تصور موت اور حیات آ جائے گا تو یہ دنیا پہ آسانی سے غالب آ سکتی ہے۔ کسی اور قوم کے پاس یہ نظریہ نہیں ہے، کسی اور مذہب میں نہیں ہے، صرف اور صرف دین اسلام میں ہے۔ اسی لیے اس مذہب کے ماننے والوں کی تاریخ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، کہ ہم کم تعداد میں بڑے بڑے لشکروں کو الٹ دیتے تھے۔ کس طرح سے کرتے تھے؟ وہ اسی وجہ سے نا کہ ہمارے اندر یہ جو دنیاوی موت کا کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، ہم تو آخرت کے انعام و اکرام کی طلب میں اپنا سب کچھ لوٹاتے ہوئے بھی خوشی محسوس کرتے تھے۔ آج یہ کیفیت ختم ہو گئی ہے۔ آج اس کے بجائے دن رات قرآن پڑھ رہے ہیں، مدارس میں پڑھا رہے ہیں، کئی علماء کرام ہیں، لیکن موت سے ڈرتے ہیں، پولیس سے ڈرتے ہیں، فوج سے ڈرتے ہیں، کوئی طاقتور نظر آ گیا تو ڈرتے گھبراتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، یہ 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 فکر بدل دو، یہ مزاج بدل دو۔ یہ سب چیزوں سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا صرف اور صرف اللہ رب العزت کے جاہ جلال سے اور روز آخرت کے حساب و کتاب سے ڈرنا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو نہ ہم کسی پہ ظلم کریں گے، نہ کسی کو ستائیں گے، نہ کسی کی حق تلفی کریں گے، اور بلکہ ہم بالکل سیدھے رہیں گے، اور جو ظالمین ہیں ان کا ہاتھ بھی پکڑیں گے، گریبان بھی پکڑیں گے، ان کی گردنیں بھی کاٹیں گے۔ یہ ہم میں کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی بات کی ہمیں توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ قیامت کی جواب دہی کا، یوم حشر کی جواب دہی کا، میزان کا ہمیں خوف ہونا چاہیے۔ یہ موت کا خوف اور یہ وباؤں کا خوف، امراض کا خوف، جنگوں کا خوف، حکومتوں کا، پولیسوں کا خوف، اور جو ہے ظالموں کا خوف ہمارے دل پر بالکل نہیں آنا چاہیے، ہمارے دل پر اس کو حاوی نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات پر میں چاہتا تھا کہ مجھ سمیت سب کو احساس ہو، توجہ دلائی جائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اسلامک پارٹی آف کینیڈا کے ذریعے سے اللہ رب العزت یہاں بسنے والے تمام انسانوں کے دلوں سے تمام خوف نکال دے، سوائے اس ذات کا جس نے ہم کو پیدا کیا اور جس کا حق ہے کہ وہ ہم سے سوال کرے۔ بس ہمیں وہ خوف رہے کہ وہ ہمیں ہمارے جو نادانستہ کوتاہیاں ہو گئی ہیں یا جانے انجانے میں ہم سے کوئی گناہ ہے، اگر ہمیں توبہ کی توفیق نہ ہوئی یا کہ بھول گئے ہم، پھر بھی وہ اپنے فضل و کرم اور رحمت سے معاف کر دے، ورنہ تو ہم اگر اس کے ہاتھوں پکڑے گئے تو اس سے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ یہاں کی پولیس، فوج اور حکومت کو تو آپ کسی طرح چکما دے سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں۔ ان کے پاس کچھ زیادہ وسائل ہوں گے، ہو سکتا ہے، لیکن کم وسائل کے ذریعے سے بھی ہم ان کے اوپر حاوی آ سکتے ہیں۔ یہ ہمیں احساس ہونا چاہیے، اس کا یقین ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کی مشیت، اللہ کی طاقت، اللہ کی حمایت، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، ہمیں کوئی دبا نہیں سکتا، ہمیں کوئی کمزور نہیں کر سکتا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک